رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے غزوہ احد کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ اصحاب رسول کی یا اسلام کی بنیادی ٹریننگ اس دور میں کیا ہے، اور آج کا جو دور ہے اگر حقیقت میں کہا جائے یہ 180 ڈگریز کے اوپر ہے تو یہ بات درست ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو آپ اگر ابھی ہم غزوہ احد کے اندر بعض شہداء کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اصحاب رسول کا اس دنیا کے بارے میں یا رسول اللہ نے جو اپنے اصحاب کی ٹریننگ کی ان کا اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے نقطہ نظر کیا تھا، اور میرا اور آپ کا اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، 100% مختلف ہے، 100% اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش سعد بن ابی وقاص کو غزوہ احد سے پہلے پکڑ کے کہتے ہیں دعا نہیں کرتا، جنگ تو چھڑنے لگی ہے، کفار آمنے سامنے، اللہ کے حضور کوئی دعا نہیں کرنی۔ سعد ابن ابی وقاص ٹھٹک گئے، کہنے لگے کرنی ہے، اور سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ میری کسی دشمن ایسے کافر جرنیل کے ساتھ ملاقات کروائیں جو بڑا طاقتور ہو، بڑا دلیر ہو، میں سعد اس کو قتل کر دوں، اس کے اوپر غالب آ جاؤں، اچھی دعا ہے، اس کے اوپر غالب آ جاؤں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور اس کے پاس مال و دولت بھی وافر ہو، اور وہ مال و دولت کی میں قبضے میں لے لوں اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے۔ اب سعد بن ابی وقاص نے جب دعا ختم کی تو عبداللہ بن جہش سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اے اللہ میرے اوپر بھی ایک کافر کو مسلط کرنا، لیکن جیسے میرے بھائی نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دعا کی ہے نا، اللہ معاملہ اس سے مختلف کرنا، کیا معاملہ کرنا، وہ میرے پہ غالب آ جائے، میرے ناک کو کاٹے، میرے کان کو کاٹے، مجھے شہید کر دے، میں تیری بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اور اس وقت جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ کس حالت میں آیا ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے لیے ناک بھی کٹا آیا ہوں، تیرے لیے کان بھی کٹا آیا ہوں، تیرے لیے جان کو بھی لٹا دیا ہے، اب تو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ سعد بن ابی وقاص روتے تھے یہ واقعہ بیان کر کے اور کہتے تھے اللہ کی قسم عبداللہ بن جہش نے مجھ سے عمدہ دعا کی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے ناک اور کان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا پایا، اور اس نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو عطا کیا۔ تو جو دعا کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ لائق ہے، اللہ نے وہ قبول نہیں کیا ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر جو باتیں مانگی میری بھی اللہ نے قبول کی، میں نے بھی ایک کافر کو گرفتار کیا، قتل کیا، اس کی بھی اللہ نے مانی، اس کو ایک کافر نے گرفتار کیا، شہید کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عبداللہ میرے سے دعا میں بھی سبقت لے گیا، اور اس کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی۔ یہ بات یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس معاشرے اور ہمارے معاشرے میں زندگی کے مقاصد کے حوالے سے کتنا فرق ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک نقطہ نظر ہے۔ اسلام آپ کو ایک ویژن دیتا ہے، ایک تھاٹ دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، کس چیز کا بنیاد ہے یہ اسلام کی جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پہ آپ کی زندگی کو گزارنے کے آداب بتاتا ہے، مانتے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، مانتے ہیں، لیکن اسلام کا اصل سبجیکٹ یہ دنیا کی زندگی نظامی طور پہ تو ہے، لیکن انفرادی اور عبادت کے طور کے اوپر صرف دنیا کی زندگی سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ سبجیکٹ کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے۔ اسلام کے سبجیکٹ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی، جو ارب سال کی ہے، جو خرب سال کی ہے۔ غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اسلام کا سبجیکٹ آخرت ہے، اسلام کا موضوع اس دنیا کے اندر جتنی آسائش اور سہولتیں ضروریات ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن آپ کو اور مجھے
یہ کپڑے پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ کپڑے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ مجھے اور آپ کو کھانا کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کھانا کھانا زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، آسائشیں سمیٹنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا باقی پوری دنیا کے نظاموں سے ٹکراؤ ہے۔ کتنا متضاد نظریہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، صنعتی انقلاب، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم کس کو ایڈریس کرتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کو۔ اور ایڈریس بھی کیا کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ میکسیمم سہولتیں اور آسائشیں اٹھا لیں۔ یہی زندگی اصل ہے۔ اس زندگی کو ٹارگٹ بنائیں، اسی زندگی کے لیے آپ نے تگ و دو کرنی ہے، اسی جسم کے آسائش کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر محنت اور سٹرگل کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا مال حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، بس مال کمانا ہے، بس اس جسم کو سہولت دینی ہے اسی دنیا کی زندگی کے لیے۔ یہ 180 ڈگری ہے۔ یہ کیا اسلام کا نظام ہے؟ اسلام کا نظام تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کا نظام تو یہ عبداللہ بن جہش آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ ابتدا کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ مجھے کافر مار دے۔ کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، یہ صحابہ کے جذبات کے سامنے ریت کی دیواریں ہیں۔